اسلامک 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت اور بزرگی والے قرار دیے؟ جی ہاں دوستو، وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ اور قتال کو حرام قرار کر دیا تاکہ دور دور سے سفر کر کے حج اور عمرہ پر آنے والے مسافرین امن اور سکون کے ساتھ حج اور عمرہ کر سکیں۔ اور دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، کیونکہ جس طرح ان مہینوں میں نیکی اور عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اتنی بڑی عظمت دی اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن آج اسی محرم کے مہینے میں ایسے رسم و رواج کیسے شروع ہو گئے جن کا شریعت محمدیہ اور قرآن و سنت سے دور دور تک کے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ لیکن دوستو، آج ہمارے اسی معاشرے میں اس محرم کے مہینے کو گھوڑوں اور تازیوں کو بازاروں میں دوڑانے، نعرے بازی کرنے اور ماتم بنانے کو محرم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ لیکن دوستو، میں قرآن سے آپ کو ایک ایسی مضبوط دلیل دیتا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کو اس عمل کے کرنے پر ایسی سزا دی کہ آج بھی قرآن کے صفحات اس کے گواہ ہیں۔ پہلا پارہ، 3 رکوع اور 51ویں آیت سے واقعہ ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون سے بچ کر میدان طی میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بٹ ویٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس کے کہنے پر پوری قوم نے اپنے زیورات گلا کر ایک بچھڑے کا ڈھانچہ تیار کر لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے 40 دن کے بعد لوٹے تو یہ ماجرا دیکھ کر غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تک پکڑ لی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت کرنے والوں کو عبادت نہ کرنے والوں کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی۔ تو دوستو، جب اس وقت نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ شرک پسند نہیں آیا تو آج ہم کیسے محرم کے نام پر لکڑی اور بانس کے ڈھانچے تیار کر کے اسے متبرک سمجھ سکتے ہیں، اس سے کیسے منتیں مانگ سکتے ہیں، اور ہم کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگا سکتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پورا دین پہنچا دیا؟ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایک ایسی بات ایجاد کی جو کہ اس دین میں نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے۔ تو دوستو، کیا ہم گھوڑے اور تعزیے بنا کر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگا کر دین میں نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سب خرافات کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ناقص ثابت نہیں کر رہے ہیں؟ دوستو، اس مہینے کا حق تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگا جائیں اور عاشورہ کے روزے رکھے جائیں، اور اپنے گھر کی خواتین کو ایسی جگہوں پر جانے سے روکا جائے تاکہ وہ بے پردگی سے بچ سکیں۔ دوستو، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ جو کام صحاباؤں نے نہیں کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صحبت یافتہ تھے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور پہنچائیں جو محرم کے نام پر خرافات کرتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔